انٹرنیٹ پہ آپ کو اس طرح کی بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جس میں لوگ آپ کو بتاتے ملیں گے کہ جاپان میں روز روز کوئی صفائی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود یہ ملک انتہائی صاف ستھرا ہے، بلکہ یہ دنیا کے صاف ستھرے ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میری نظر میں اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو عوام بہت ڈسپلن کا مظاہرہ کرتی ہے، صفائی کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہے۔ دوسرا، ان کی حکومت کی کارکردگی، گڈ گورننس بہت مثالی ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو پاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام میں یہ ڈسپلن کیسے آتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو ان کے نظام تعلیم کو کریڈٹ دینا پڑے گا۔ یہ بہت ہی چھوٹی عمر سے بچوں کو ڈسپلن، کردار سازی اور سیوک سینس پہ بہت زیادہ اس میں فوکس کیا جاتا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ اس کا عملی مظاہرہ آپ کو جا بجا دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کہیں چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں، آپ کسی پارک میں چلے جائیں، آپ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، ہر جگہ لوگ آپ کو ایک بہترین نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو اپنی سیٹ پر اپنا سامان اپنی گود میں رکھتے ہیں اور سمٹ کر بیٹھتے ہیں تاکہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ صفائی کے حوالے سے حکومت کو عوام پر اتنا ٹرسٹ ہے کہ ڈسٹ بین اور کوڑا دان آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ اس حد تک یہ لوگ صفائی کے قائل ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ان کا کوئی پالتو جانور جا رہا ہو تو اس کے لیے الگ سے ایک ڈائپر اپنے پاس کیری کرتے ہیں۔ اگر وہ کہیں کوئی گندگی کر دے تو اس کو یہ صاف کرتے ہیں، صاف کرنے کے بعد اس کو پیک کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر کسی مناسب جگہ پہ جا کے اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی عوام کے ڈسپلن کی بات۔ اب حکومت کا اس میں کیا کردار ہے؟ تو دیکھیں، حکومت کوئی بھی ہو تو اس کا کام اچھی پالیسی بنانا ہوتا ہے اور میک شور کرنا ہوتا ہے کہ عوام اس پہ عمل درآمد کرے۔ تو اس سلسلے میں جاپانی حکومت نے اپنی لوکل گورنمنٹ کو بہت امپاور کر رکھا ہے، جنہیں ہم لوگ بلدیاتی ادارے کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کچرا اٹھانے کا بڑا بہترین نظام وضع کر رکھا ہے، جو میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ اچھا، ڈسٹ بین بہت مشکل سے ملتا ہے آپ کو، اور ان کو ویسے جگہ جگہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عوام خود بہت ذمہ دار ہے۔ اور یہ مجھے ایک ڈسٹ بن نظر آیا، دیکھیں اس میں ویسٹ کلیکشن کیسے کر رہے ہیں یہ لوگ۔ پہلا جو ڈبہ ہے اس میں ایلومینیم کے ڈبے، کین وغیرہ اور شیشے کی بوتلیں، اس کو ریسائیکل کر لیں گے یہ لوگ۔ دوسرے میں پلاسٹک کی بوتلیں، یہ بھی ریسائیکل ہو جائے گا۔ تیسرے میں پلاسٹک کے شاپنگ بیگ، کاغذ، وہ بھی ریسائیکل ہو جائے گا۔ اور اس میں پھر کھانے کا ویسٹ آ جاتا ہے، تو کھانے کے ویسٹ کو یہ لوگ اینیمل فیڈ میں یا کھاد میں استعمال میں لے آتے ہیں۔ تو اس طرح ایسا کچرا بہت کم بچتا ہے جو لینڈ فل سائٹ کی طرف لے کے جانا پڑے۔ اچھا، اگر اس کا موازنہ ہم اپنے شہروں سے کریں تو بھائی بات یہ ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شہر کو صاف ستھرا رکھے اور کچرا اٹھائے۔ تو ہمارے ملک میں پہلے تو بلدیاتی نظام ہوتا ہی نہیں ہے، اگر ہو تو اس کو اختیارات نہیں دیے جاتے۔ تو اب یہ ہے کہ لاہور میں کچرا اٹھانے کے لیے ایک ترکش کمپنی رکھی ہوئی ہے، اور کراچی میں ایک چینی کمپنی کو یہ ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ کچرا اس طرح اٹھاتے ہیں کہ بہت کم کچرا ریسائیکل ہوتا ہے، وہ سب کچرا ایک ساتھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے اس کو لینڈ فل سائڈ میں شہر کے باہر ڈمپ کر دیتے ہیں۔ آپ شہر میں کہیں بھی چلے جائیں تو باہر آپ کو کچرے کے بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تعفن سے وہاں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ کچرا اٹھانے کے لیے بھی باہر سے کمپنیوں کو ہائر کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف آپ کا نظام تعلیم ہے، آپ مدرسے سے شروع ہو جائیں، پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول سے لے کر آپ او لیول، اے لیول والے اسکولوں تک چلے جائیں جو 30 40 ہزار آپ سے مہینے کے لے رہے ہیں، لیکن ڈسپلن اور کردار سازی کے نام پہ بچوں کو کچھ بھی نہیں سکھا رہے۔ حتیٰ کہ اے لیولز کی بچوں میں ابھی سیوک سینس کی بہت زیادہ کمی آپ کو نظر آتی ہے۔ اچھا، اس سب میں اور آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اب الیکشن آ رہا ہے، ووٹ دیتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ کون سی جماعت ہے جس کے پاس تعلیمی نظام میں اصلاحات کا ایجنڈا موجود ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے کہ جس کے پاس شہروں کو صاف ستھرا رکھنے، ماحولیات کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے جامع پلان موجود ہے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں جائیں اور انتظامیہ سے بات کریں کہ بھائی اب بچوں کو صرف فرفر انگلش بولنا سکھانا کافی نہیں ہے، اب بات ڈسپلن کی بھی ہونی چاہیے، سیوک سینس کی بھی ہونی چاہیے، تاکہ بچے آگے چل کے شہر کے، ملک کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہو سکیں۔ اگر آپ مجھ سے متفق ہیں یا متفق نہیں بھی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر متفق ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں تاکہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں اپنی بات اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔